عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، خبریں یہ تھیں کہ ان کی جو بہنیں ہیں ان میں سے ایک بہن کو شاید ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے اور شاید ان کی ملاقات ہو جائے گی. کیا بنا؟ ہوئی ملاقات یا نہیں؟ منصور صاحب، اس وقت میں اڈیالہ کے باہر موجود ہوں. آج بھی کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے میڈیا پہ یہ بات چل رہی تھی اور پھر علیم آپا کی سٹیٹمنٹ بھی آج آپ نے دیکھی ہوگی ہائی کورٹ کے سامنے، اور نورین بی بی کی ملاقات کی بات ہو رہی تھی. تو نورین بی بی جو ہے وہ ٹائم سے پہلے یہاں پہنچ گئی تھی اور ہم نے ایس ایچ او کو بھی یہ بتا دیا تھا کہ نورین بی بی آ چکی ہے اور ملاقات کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ بالکل جیل کے باہر موجود ہے. لیکن اس کے بعد جیل حکام کی طرف سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اور کوئی ملاقات نہیں کروائی گئی. جو کچھ دنوں سے ایک ماحول بنایا جا رہا تھا یا ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا بہنوں کے بارے میں، تو آج وہ بیانیہ جو تھا وہ دم توڑ گیا ہے، کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے یہاں پہ موجود تھی اور ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. بشرا بی بی سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو چکی ہے، عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. تقریباً 7 مہینے منصور صاحب ہو گئے ہیں، 7 مہینوں سے کوئی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی جا رہی. وکیلوں کی ملاقات اکتوبر میں ہوئی تھی اور ایک بہن کی ملاقات جو ہے وہ 2 دسمبر کو ہوئی تھی. اس کے بعد سے لے کے آج تک کوئی ملاقات نہیں. شفیع اللہ صاحب، ایک سوال کا جواب دیجیے گا. یہ ان کی فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے اور خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی. کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ بیسیکلی دوسری سائیڈ نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ ہم اس پہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں کی جانب سے، آپ لوگوں سے مراد خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں دی جا رہی کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے یا باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں منصور صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی کی ملاقات جب بھی ان کی فیملی سے ہوتی ہے، ان کی فیملی نے کبھی بھی میڈیا ٹاک نہیں کی، کوئی بھی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی. لیکن اس کے باوجود بیچ میں 3 مہینے ملاقات جو ہے وہ بند کی گئی تھی. بیچ میں ایک ٹائم پہ 2 مہینے ملاقات نہیں ہوئی اور آج بھی کئی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے. ان کی ایک سرجری ہوئی تھی، ان کو لے کے جایا گیا تھا ایک نجی ہاسپٹل، وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا تھا، پروسیجر ہوا تھا اور اس پروسیجر جو تھا وہ 3 دن تک اسپتال میں. اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ ایڈمٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے اگلے ہی گھنٹے اس کو دوبارہ اڈیالہ شفٹ کیا گیا. اس ٹائم سے لے کے آج تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. آج بی بی کی ملاقات ان کی فیملی سے ہوئی ہے اور جو ملاقات کر کے فیملی روانہ ہو چکی ہے اور ان سے ابھی تفصیلاً گفتگو رات کو ہوگی، لیکن انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کی. خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ ایشو جو ہے منصور صاحب پاپولیرٹی کا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی قیادت اس کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کی پاپولیرٹی کے قریب ہو. اور جب آپ اتنے پاپولر ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں حکومتیں ہیں، لوگوں کا اقتدار ہے، وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ پاپولیرٹی کا ہے اور وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت ملاقات کی. یہ ملک صاحب کافی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چیزیں شاید اب ریزالو ہو رہی ہیں اور شاید یہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن آپ نے سن لیا آج بھی ملاقات نہیں کروائی گئی. 2-3 میرے سوالات ہیں. کس نے کہا تھا ملاقات ہوگی؟ کس سے؟ آپ سے، سب سے، شفیع بھائی صاحب سے. اچھا، کس نے یہ کہا تھا کہ آج ملاقات ہونی ہے؟ اچھا، کوئی ڈائلاگ ہوا تھا، کوئی بات چیت ہوئی تھی، کسی نے یقین وہ کہہ رہے تھے محسن نقوی صاحب کا پیغام ہے ملاقات ہمارا. نہیں ملک صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں ایک منٹ ملک صاحب، ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جی پلیز. کیا مطلب کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے. آپ کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. ملاقات تو منگل کو فکسڈ ہے، بنیادی حق ہے فیملی کا بھی اور خان صاحب کا بھی. اچھا، میں گزارش کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خان صاحب کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی کا قائل نہیں ہوں. پہلی بات یہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ پسے پردہ سیاست کرتے ہیں اس ملک کے، تو کسی ایک پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا، پھر آپ حقائق سے بہت دور ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، بیرسٹر سیف صاحب ملاقاتیں کرتے رہے، کس سے کرتے رہے؟ آپ کو یہ مجھے پتا ہے کیا ڈائلاگ ہوتا رہا، کیا بات چیت ہوتی رہی، کیا گیو اینڈ ٹیکس تھے، کیا خان صاحب نے یقین دہانی کروائی، کیا نہیں کروائی، کسی کو کچھ پتہ نہیں. اعظم سواتی صاحب صبح اٹھ کے جیل پہنچ گئے تھے. آپ مجھے بتائیے، آج تک پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ ہمارے معاملات کس سے چلے تھے، بات چیت کس چلی تھی؟ علی مین گنڈا پور سب دعوے دار ہیں کہ میں معاملات کو بہت قریب لے گیا تھا. آج تک کسی بندے کو بتایا گیا کہ وہ معاملات کیا تھے، بات چیت کہاں تک پہنچی تھی؟ دوسری بات یہ، علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ 12 ضلع، پتہ نہیں کتنے، 12 ضلع کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچ گئے تھے. پشاور جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، پھر وہ اچانک اسمبلی کے اجلاس میں چلے گئے. سوال یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، کیا ڈیمانڈز تھی پی ٹی آئی کی، یا ان کی طرف سے کیا شرائط تھی؟ کس کی ملاقات ہوئی؟
بتایا جاتا ہے بیرسٹر گور صاحب ملے, سہیل آفریدی صاحب ملے, ہاں. یہ ساری جو وہ کہتے ہیں ملاقاتیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یہ صرف سیکورٹی معاملات تھے. یہ شفیع اللہ جان صاحب ایسے ہی ہے نا, سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے تھی یا خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بھی تھی؟ دیکھیں جو محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی منصور صاحب, وہ 20 مئی کو اس ملاقات کی جو ذکر ہے وہ میں نے آپ کے شو میں ہی کیا تھا, اور میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کو ہم نے خفیہ نہیں رکھا. ہاں, اس ملاقات میں جو ہے وہ صرف صوبے کے امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی تھی. ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی, ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بھی ان سے بات نہیں کی. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ جتنی ملاقاتیں ہوتی رہی, یہ بات چیت ہوتی رہی, ابھی بیرسٹر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ ان کی انٹری موجود ہے. یا تو تحریک انصاف یہ ساری چیزیں سامنے پبلک کے سامنے لے آئے کہ یہ ہماری بات چیت ہوئی ہے, یا ہمارے معاملات چلے ہیں, کہاں تک چلے ہیں. سیاسی جماعتیں پس پردہ سیاست کرتی ہیں, کبھی عوام کے سامنے سیاست نہیں کرتی. ٹھیک, ڈائلاگ کرتی ہیں, چوری چھپے کرتی ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی سائی نے جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس کیا کی تھی کہ صبح اب تقاریر ملک صاحب یہ ان کا قصور میں ہے گزارش کروں, یا آپ ان کے اگینسٹ کیس پڑ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کیا آپ پس پردہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ کہ قوم کے سامنے حقائق نہیں آتے. پھر لوگ بیٹھ کر روزانہ تجزیے کرتے ہیں, جی آج ملاقات ہو جائے گی, نہیں ہوگی, ناراضگی ختم ہوگی. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی ناراضگی نہیں ہے, کوئی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ معافی نہیں دے رہی, کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب معافی نہیں مانگ رہے. یہ ساری باتیں اس لیے پھیلتی ہیں, یہ افواہیں پھیلتی ہیں جب آپ حقائق کے سامنے ان کو لانا نہیں چاہتے, آپ چھپاتے ہیں چیزیں. اور یہ ہر سیاسی جماعت نے کیا ہے. جب ڈائلاگ ہوتا ہے, بات چیت ہوتی ہے, اس کی ساری چیزیں اگر آج سواتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, انہی کی پارٹی کے رہنما ہے کہ میں معاملات کو بہت قریب لے گیا تھا, کچھ لوگوں نے معاملہ خراب کر دیا. بھئی وہ معاملات کیا قریب لے کر گئے تھے, کن چیزوں پہ چیزیں طے ہونا باقی تھی. اگر اب آپ کی ملاقاتیں اگر بند ہیں تو جس بنیاد پہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب ٹویٹ کروا دیتے ہیں اس لیے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, جو گرچہ میرا موقف میں نے پہلے آپ سے کہا نہیں ہونی چاہیے ملاقاتیں بند. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں, پھر آپ سے جیتنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی سیاست آپ سے کرواتا ہے. ٹھیک, یہ ہے پاکستان کی سیاست. یہ اطہر صاحب آپ نے پورا کیس سنا. بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چیزوں کو ڈیل کریں گے تو پھر اجازت کا آنا یا نہ آنا وہ بھی وہیں سے طے ہوگا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو مین ایشو تو ملاقات کا ہے, اور جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے, ایون کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جی حکومت نے اجازت دے دی ہے, ایک بہن کی اجازت دے دی ہے, ایون کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر حکومت نے اجازت دے دی ہے تو ملاقات کروا دے حکومت. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے, کون سا ایسا الجبرا ہے. جب حکومت نے ملاقات کروانی ہوتی ہے وہ تو صبح 7 بجے بھی کروا دیتی ہے, بیرسٹر گور صاحب کی اور اعظم سواتی صاحب کی. اب جس طریقے سے علیمہ خان پہ یہاں پہ وہ ایک طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے, بہنوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے, وہ تو وکٹم بلیمنگ ہے. آپ نے ایک تو خاندان کی ملاقاتیں روکی ہوئی ہیں, اب اس پہ عدالت کا حکم موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ عدالت کا حکم موجود نہ ہو, تو اس میں کوئی رکاوٹ تو ہونی نہیں چاہیے. آج بھی بہنیں وہاں پہ موجود ہیں, اگر وہ ملاقات کروانا چاہتے تو آج بھی کروا سکتے تھے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا کہ ایک بندے کی اجازت ملے گی, 2 بندے کی اجازت ملے گی. اچھا اس پہ اطہر صاحب اجازت دیجیے گا, اطہر صاحب اس کے اوپر حکومت جو تعویل دیتی ہے, میں چاہوں گا اس پہ آپ کامنٹ کیجئے. حکومت یہ تعویل دیتی ہے کہ کورٹ کی جانب سے یہ آرڈر ہے کہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل فیصلہ کرے گا قانون کے مطابق کہ کس سے ملا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں. اور کوئی بھی قیدی اگر وہ کوئی ایسی پیغام رسانی کرتا ہے جس سے نقص امن کا مسئلہ ہو تو وہ ملاقات کو ڈینائی کرنے کا بھی رائٹ رکھتا ہے. یہ ہے گورنمنٹ کا موقف. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اوبیسلی گورنمنٹ نے تو یہی موقف لینا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ ملاقات نہیں کروا رہی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت ان سب کے اوپر اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بھاری ہے, وہ یہ فیصلہ کرے گا. وہ تو یہ فیصلہ نہیں کرتا نا. حکومت جب کہتی ہے کہ جی محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہو گئی یا کسی اور سے ملاقات ہو گئی, اور اس یہاں تک کہ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی, وہ اس کے اندر رکاوٹ ہیں, ایک بندے کی اجازت مل گئی, تو اس سے تو واضح ہے نا کہ ملاقات کروانا کس کے ہاتھ میں ہے. ملاقاتیں نہ کروانا وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خان صاحب کو تو ابھی تک کسی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا گیا نا, جب سے ان کو گرفتار کیا گیا. عدالت بھی جیل میں لگتی ہے, کیا وہ بھی اس کی ذمہ دار بھی علیمہ خان ہے؟